رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج پارہ نمبر 28 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یہاں 28ویں پارے کے آغاز میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک صحابیہ جن کا نام سیدہ خولہ بنت ثعلبہ ہے اور ان کے شوہر جن کا نام اوس بن صامت ہے. دونوں کا آپس میں کسی وجہ سے کوئی انبن ہوئی تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے. دور جاہلیت میں ایسے الفاظ کو طلاق سمجھا جاتا تھا اور نکاح سمجھا جاتا تھا کہ ختم ہو گیا. تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے آپ سے مسئلہ پوچھا. تو اس کی عکاسی یہاں قرآن حکیم میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ اور اس نے اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی. تو اس میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں. ایک تو زہار کا مسئلہ بیان ہوا ہے اور دوسرا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر وہ مشکل حالات میں ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے, اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت اپنی رکھتے, اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھتے. حالانکہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی شکایت نہیں سنائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی, بلکہ اپنا شکوہ اللہ کے سامنے رکھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہی کہا کہ ابھی تک تو اسلام کا اس میں کوئی حکم نہیں آیا, تو پرانا تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ اتنا طلاق ہو گئی ہے, تو سیدہ خولہ بہت پریشان ہوئیں اور پھر انہوں نے اپنی شکوہ, اپنی شکایت, اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کی. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا عمل اختیار کرتے ہوئے, ان کے طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جب کبھی بھی پریشانی آئے, جب کبھی بھی کوئی مصیبت آئے, کوئی دکھ کی گھڑی آئے تو اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس میں زہار کا بیان ہوا ہے. زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ تشبیہ دے اس طرح کہ وہ کہے کہ تو آج کے بعد میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے میرا فلاں رشتہ میرے لیے حرام ہے. حرام ہونے کا یہاں مطلب کیا ہے؟ حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح محرم رشتوں کے ساتھ بندہ اپنا جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا, اپنی نکاح والا اور شادی کا معاملہ نہیں کر سکتا, ایسے ہی وہ بیوی کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے. تو اس میں دو چیزیں آئیں گی. پہلی چیز کہ وہ شخص اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے, اور دوسری چیز وہ اپنی بیوی کو ایسے ہی اپنے اوپر حرام کر لے جیسے وہ محرم رشتہ حرام ہے. تو دو چیزیں جب تک موجود نہیں ہوں گی زہار نہیں ہوگا. لہٰذا زہار کی تعریف کیا ہوگی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم کے ساتھ ایسے تشبیہ دے کہ وہ اس کو اپنے لیے حرام سمجھے جس طرح وہ محرم رشتہ بھی اس کے لیے حرام ہے. تو ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں بہت بڑا گنہگار ہے, کیونکہ اس نے اپنے نکاح والے رشتے کو ختم کر کے ایسے رشتے کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محرم کا بنایا تھا. اور جب کہ نکاح والا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال بنایا تھا,
تو اس رشتے کی عدل بدل کرنے کی وجہ سے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہاں بسا اوقات کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو بہن یا ماں کہہ دیتا ہے تو کیا اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہا، صرف اپنی گفتگو کے اندر بسا اوقات کچھ لفظ اس طرح کے استعمال ہو جاتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا کسی مسئلے پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، تو یہ ایسے، تو بندہ آگے سے نا او میری ماں تو تے چپ کر جا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا، تو یہ انداز اس کو محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دینا نہیں ہوتا، وہ صرف ایک لفظ جو بندہ اپنی تکیہ کلام کے طور پر بول جاتا ہے۔ یا بسا اوقات جس طرح بندہ عام روٹین میں کسی کو سمجھانا ہو، کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھانی ہو تو میرا ویر، تو یہ الفاظ بولے ویر کا، بہن کا، بیٹے کا لفظ بولا جاتا ہے کہ میرا بچہ یہ بات دھیان سے سن لو، یہ اس طرح کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اگر اس انداز سے کوئی بندہ اپنی بیوی کو بات سمجھاتے ہوئے میرا ویر، میرا بچہ، میرا بیٹا یا کوئی بہن کا لفظ استعمال کر دیتا ہے تو وہ اگرچہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہوگا جو حکم زہار کا ہے۔ زہار کا حکم اس وقت ہوگا جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے کہ آج کے بعد تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جس طرح میرے لیے میری ماں ہے۔ تو اس طریقے سے جب تشبیہ دے گا، جب نکاح کے رشتے کو ختم کرتے ہوئے وہ اپنی طرف سے وہ ایک نیا رشتہ، حلال کا رشتہ اس کو بنا دے گا، تو ایسا بندہ گنہگار ہے، اور ایسا کرنے والا زہار کرتا ہے۔ اور اس بندے کی پھر سزا کیا ہے؟ اس بندے کی سزا یہ ہے کہ یہ آدمی کفارہ ادا کرے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ درمیان میں اگر ایک روزہ بھی رہ گیا تو پھر دوبارہ سے ایک کی گنتی شروع کی جائے گی۔ 60 روزے لگاتار مسلسل رکھنے، اور اگر 2 مہینے کے روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ ہے اس بندے کا جو اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا ہے۔ لیکن زہار کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ دین اسلام سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ نکاح ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے اس نکاح کو باقی رکھا ہے۔ شوہر کے اوپر ایک جرمانہ اور کفارہ عائد کیا ہے۔ وہ کفارہ ادا کرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے گا، اور وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی دوسرا بندہ آ جائے تو اس وقت اگر مجلس میں یہ کہا جائے کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب کہا جائے کہ مجلس کو کشادہ کرو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم مجلس میں جگہ بناؤ، کشادہ کرو، جو باہر سے آنے والا بندہ اس کے لیے جگہ بناؤ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی دعوت ہو یا کوئی پروگرام ہو اور ہم وہاں پہلے پہنچ جائے نا، تو بعد والا کوئی بندہ آئے اور کوئی کہتے یا تھوڑی سی جگہ میرے لیے بنا دو، اور نہیں بھائی میں پہلے آیا تو پہلے بیٹھا، تو ٹائم نہ لانا سی، ٹائم نہ اتنے بہنا سی۔ یہ انداز ایک مسلمان کا نہیں ہے، یہ تو اس جاہل بندے کا انداز ہوتا ہے جس کو صرف دنیا کے مفاد ہوتے ہیں، دنیا کے غرض کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وہ پتھر دل آدمی ہوتا ہے۔ مسلمان اتنا پتھر دل نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی پریشانی کو سمجھتا ہے، وہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں تھوڑا سا نرمی کا پہلو رکھتا ہے۔ لہذا اگر حکم دیا جائے، یہ بات کہی جائے کہ مجلس کو کشادہ کرو، تو مجلس کو کشادہ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ اور دوسرا ادب یہ بیان ہوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور جب تمہیں یہ بات کہی جائے کہ اٹھ کے چلے جاؤ، تو پھر اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، پھر اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن یہ حق صرف میزبان کا ہے کہ وہ بات یہ کہے کہ بھائی مجلس ختم کر دو، تو مجلس ختم کرنی ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میزبان
کہیں اس نے ضروری کام سے جانا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا، وہ اشارے کنائے میں بات کہہ رہا ہوتا ہے، اچھا جی پھر ہم چلتے ہیں، ذرا میں نے تھوڑا سا یہ جانا تھا ادھر، تو تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مہمان جو ہوتا ہے نا، یہ بالکل مست ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو بھی کہا اور کوئی نہیں یار 2 منٹ بیٹھ تو اتنی دیر بعد ملے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، دنیا کی زندگی کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں تو ایسے ہی چلنا ہے، تو بیٹھ ذرا 2 منٹ۔ اور وہ 2 منٹ کرتے کرتے اس بیچارے کو ایسا اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ اس کے بہت سارے کام ان کا حرج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اشارہ کنایا یا واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی جائے کہ مجلس ختم کرو، تو اس وقت پھر ہمیں غصہ نہیں کرنا، بلکہ مجلس کو ختم کرنا، اس بندے کی مجبوری کا احساس کرنا ہے۔ لیکن یہ مجلس ختم کرنے کی بات اور کسی بندے کو وہاں سے بھیجنے کی بات میزبان ہی کرے گا، بعد میں آنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کو کہے کہ یہاں سے اٹھ کے اتنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی جگہ پر خود بیٹھ جائے۔ اس سے حدیث میں منع کیا گیا کہ اگر ایک بندہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے، اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے اندر بنو قریظہ کا جو معاملہ تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا کردار بیان کیا ہے۔ جنگ احزاب جب ہوئی تو ایک طرف مشرکین مکہ جو تھے وہ ارد گرد سارے کافروں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے، اور مسلمان جو تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مدینہ کے گرد خندق کھودی، اور مقابلے کے لیے مسلمان بھی اندر تیار تھے اور باہر کافروں کا لشکر بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ یہودی جو تھے ایک طرف تو مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری آپ کے ساتھ صلح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ منافقین کو بھی ابھار رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کافروں کو بھی ابھار رہے تھے کہ تم آؤ، ہم تمہیں رستہ دیں گے، تم باہر سے حملہ کرو، اندر سے ہم حملہ کریں گے، ایسا کریں گے، مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بھی مخالف ہیں، تمہارے بھی مخالف ہیں، لہٰذا ہم مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، باہر سے تم مقابلہ کرنا اور اندر سے ہم حملہ کریں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر ایک تیز آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے کفار کو وہ میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو مسلمان ان کا اتنا حوصلہ بلند ہوا اور سکھ کا سانس لیا، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ابھی سے یہ جو نا اسلحہ اتار کے بیٹھ گئے ہو، یہودیوں نے جن کافروں کو تیار کر کے تمہارے خلاف لا کے کھڑا کیا تھا، اس آستین کے سانپ کو کچلنا انتہائی ضروری ہے، لہٰذا ان کے قلعوں کا جا کے محاصرہ کر لیا گیا، اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنے کے بعد ان کو پھر سزا یہ دی گئی کہ ان کا عہد توڑنے والے، جو وعدہ خلافی کرنے والے مرد تھے، ان کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ ان کی سزا تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی گئی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہودی جو تھے ان کا کردار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے حامی ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے خلاف وہ لوگوں کو دشمنی پر ابھارتے ہیں۔ تو یہ کردار منافقین کا اور یہودیوں کا تھا، اور آج بھی یہ کردار مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا موجود ہے کہ ایک طرف تو وہ ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے لیے یہ کریں گے، ہم تمہارے یہ جو نا تمہیں قرضہ دیں گے، تمہارے ملک کی معاشی حالت بہتر کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف وہ دوسرے لوگوں کو ابھارتے بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف دوسرے لوگوں کو تیار بھی کرتے ہیں اور دشمنی کے لیے میدان میں بھی لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، یہاں مومنوں کی ایک دعا ذکر کی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ تو یہاں جو الفاظ بطور خاص کہ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض کینہ بھی نہ رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی بغض کینہ نہ بنانا۔ لہٰذا مومن جو ہیں ان کے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسد بغض کینہ نہیں ہوتا،
اور ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسد بغض کینہ رکھتا ہو وہ عام معافی سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف دل میں بغض حسد کینہ وغیرہ رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا مومن اپنے دلوں میں مومن اور مسلمان بھائیوں کا احساس رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی حسد بغض اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے بارے میں نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ ظاہراً تو متفق ہوتے ہیں، ظاہراً تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں آپس کا ایک دوسرے کا حسد بغض کینہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان بھی فرمائی ہے، تحسبہم جمیعا، کہ تو ان کو گمان کرے گا وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل مختلف ہیں، ان کے دل آپس میں نہیں ملے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 21 کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے جھک جاتے۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال کیوں بیان فرمائی ہے؟ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ جسامت کے اعتبار سے بڑی مخلوق جو ہے وہ پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑ بھی اللہ کے ذکر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، پہاڑ اکڑ نہ دکھاتے، اپنی طاقت پر بڑے تکبر کا اظہار نہ کرتے۔ اور یہ انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنتا ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اور ہم قرآن حکیم کو صرف احترام کرنے کے لیے ضرور پکڑتے ہیں اور چومتے ہیں اور اس کا تقدس کا خیال کرتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا احکامات بھیجے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، اور سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی چیز ہمارے لیے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ ایسی تجارت کا اللہ رب العزت نے پتہ دیا جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ لہٰذا ایمان، عمل صالح اور جہاد جو ہے یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اور سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ان اہل کتاب کی جو اہل کتاب کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو ان کی مثال اللہ رب العزت نے کیسے بیان فرمائی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ تورات کا علم رکھنے والے لیکن تورات پر عمل نہ کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ جس طرح گدھے کو ان کتابوں کے بوجھ کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح جو بندہ کتاب کا علم تو رکھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کو ان کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو آج ہماری حالت بھی یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری عید اور ہمارے عام روٹین کے زندگی کے دن، اتنی ساری اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور جب ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں، یہ کام نہ کریں، یہ غلط معاملہ ہے، تو پھر ایک ہی ہمارے پاس جواب ہوتا ہے، جی مجبوری، اب کیا کریں۔
اور پھر بہانے ہم بناتے ہیں, دوسروں کے کندھوں کے اوپر رکھ کے نا فائر کرتے ہیں, دوسروں کو کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے چلاتے ہیں. کس طریقے سے؟ گھر میں شادی ہے بیٹے کی اور ناچ گانا اور سارا کچھ ہو رہا ہے, جتنی بھی رسمیں ہیں وہ ساری ہو رہی ہیں, اور اگر حاجی صاحب کو, بابا جی کو سمجھایا جائے نا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے, تو ان کا جواب پتہ ہے, او بال آج کل دے کتنے من دینے جی. وہاں حاجی صاحب یہ بہانہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ حاجی صاحب کہیں کہ یہ کام نہیں ہونا, اور اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. حاجی صاحب اس بات کا ذرا ایک دفعہ اپنی زبان سے اظہار تو کریں. اس کے بعد کون کرتا ہے؟ کون اس کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ کون اپنے باپ کو گھر سے نکالے گا؟ کون اپنے بزرگ کو دھکے دے گا, چل تو سائڈ تے اسی کرنا ہی کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم بذات خود چلو ٹھیک ہے جی, لگے رہن دو, پھر کیا مسئلہ ہے, تو سارا سال ہی تو ہم پوری زندگی تو دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے, یہ ایک دن اگر نہ بھی دین کے مطابق کر سکیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس طریقے سے ہمارے اپنے ذہن میں اتنے خام خیالیاں ہوتی ہیں, جس وجہ سے ہمارے گھروں میں دین کے معاملات کے اندر بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد کے بارے میں ایک بہت بڑی چیز بیان فرما دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم, کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں, تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں. قرآن میں یہ بات کہی جا رہی ہے, اور ہم تو سوچ رہے ہوں گے کہ بیوی بچے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی, ایسے بیوی بچے دشمن ہی ہوتے ہیں جن بیوی بچوں کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو جائے, جن اولاد اور جن بیوی بچوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے, جن بیوی بچوں کی وجہ سے انسان دوسروں کو دھوکہ دے, جن بیوی بچوں کی وجہ سے انسان حرام کھانا اور کمانا شروع کر دے. ایسے بیوی اور بچے دشمن ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے, کہ ایک طرف تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی محبت ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کی محبت چاہیے یا اپنے بیوی بچوں کی, اپنے مال کی محبت چاہیے. اور اگر تم اللہ کی محبت کو ترجیح دو گے تو اللہ رب العزت پھر ہر چیز کی محبت تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے. اور اگر تم دنیا کی محبت کو ترجیح دو گے, اپنے بیوی بچوں کی محبت کو, دنیا کے مال کی محبت کو ترجیح دو گے, اللہ کو چھوڑ دو گے, تو پھر اللہ رب العزت ان چیزوں کو جن کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی کھپا دی ہوگی, جن کے لیے تم نے ساری زندگی اپنی لگا دی ہوگی, یہی تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے کیونکہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ وفا نہیں کی. اس کے بعد سورۃ طلاق ہے, اور سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کی عدت کے حوالے سے چند مسائل بیان کیے ہیں. کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ایسی حالت میں ہوئی کہ نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی, شوہر نے اپنی بیوی کو چھوا نہیں ہے, تو ایسی حالت میں اگر طلاق ہو جائے تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں. طلاق ہونے کے فوری بعد وہ عورت اپنے شوہر سے بالکل آزاد ہے, اور وہ پھر جہاں چاہے اپنے گھر والوں کی اجازت سے اپنا نکاح کر سکتی ہے. اگر رخصتی ہو گئی ہے, میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو چکے ہیں, ایسی صورت میں اگر شوہر اپنی کسی ناراضگی کی وجہ سے, کسی پریشانی کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے, تو ایسی طلاق کی صورت میں پھر اس کی عدت مختلف اس کی صورتیں ہیں. اگر تو اس خاتون کو مخصوص ایام آ رہے ہیں تو اس کے پھر 3 حیض عدت کے شمار ہوں گے, اور جب 3 حیض گزر جائیں گے, جو مخصوص ایام ہیں وہ 3 مرتبہ ختم ہو جائیں گے, تو آخری دن تک اس کی عدت شمار ہوگی. اور جب تیسری بار مخصوص ایام کا آخری دن ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی ساتھ عدت ختم ہو جائے گی, اور وہ عورت اپنے شوہر سے آزاد ہے. وہ اب جہاں چاہے وہ اپنے والدین کی اور اپنے ولی کی اجازت سے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر وہ ایسی عورت ہے کہ اس کو مخصوص ایام نہیں آتے, وہ بزرگ ہے یا ابھی اس کی عمر ہی شروع نہیں ہوئی, یا بیماری کی وجہ سے اس کی جو مخصوص ایام والے معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو اس کی عدت پھر 3 مہینے شریعت نے مقرر کی ہے. اور اگر وہ عورت امید سے ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جب تک اس بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ طلاق کی عدت چلے گی. اور اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت شریعت نے 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے. تو یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے, سمجھنی ضروری ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی اپنا وقت گزارے گی, اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی.
اسے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا. وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کا گھر بس جائے اور وہ عورت اپنے شوہر کے پاس رہے, اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے اور بن سور کے اس کے سامنے رہے, تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو سکے اور وہ اس دوران اپنے شوہر کو منانے کی بھی کوشش کرے. تو اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی تو اس کے دل میں کوئی خیال آئے گا, اس کے دل میں کوئی ہمدردی جاگے گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی گزار سکیں گے. لیکن اگر وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے تو وہاں تو شوہر اس کو نہیں دیکھے گا, شوہر تو اس کے پاس نہیں ہوگا, تو پھر صلح کے امکان بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. لہذا حکم ہے کہ اگر رجعی طلاق ہے, یعنی اگر شوہر نے پہلی مرتبہ طلاق دی ہے یا دوسری مرتبہ طلاق دی ہے, تو اس طلاق کے بعد عدت عورت اپنے خامد کے گھر گزارے گی. اور اگر تیسری طلاق ہے, تیسری طلاق کے بعد کیونکہ عدت کے دوران رجوع ممکن نہیں ہے, لہٰذا عورت اپنے شوہر کے گھر نہیں عدت گزارے گی بلکہ وہ اپنے میکے چلی جائے گی اور وہاں جا کے اپنی عدت گزارے گی. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر کی اولاد ہے, تو اس اولاد کو پالنا, اس اولاد کو پالنا, اور اولاد کون سی ہے جو پالی جائے گی؟ وہ اولاد جو ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے, اس کے بارے میں یہاں حکم ہے فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, کہ اگر وہ تمہاری بیویاں جن کو تم طلاق دے چکے ہو تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, تو پھر دودھ پلانے کی اجرت جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہوگی, کیونکہ اسی کا بچہ ہے, اسی کی اولاد ہے. تو اگر عورت سنبھال رہی ہے تو وہ عورت کو اس کا خرچہ دے گا. لیکن طلاق کے بعد بچے رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو عورت کو بس اوقات خواتین, یہ معاملے ہماری زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور بس اوقات خواتین جو ہیں وہ ضد پکڑ جاتی کہ نہیں میں اپنے بچے نہیں دے سکتی, اور پھر بعد میں ساری زندگی اپنے باپ کے اوپر بوجھ بنتی ہے یا اپنے بھائیوں کے اوپر بوجھ بنتی ہے, اور اگر ان کے اوپر بوجھ نہ بنے تو پھر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بڑی مصیبت سے اپنا معاملات نمٹاتی ہے. تو اسی لیے شریعت نے ان بچوں کا ذمہ دار والد کو بنایا ہے, عورت کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ عورت اپنے بچوں کو شوہر کے حوالے کر دے, شوہر ہی ان کا ذمہ دار ہے اور شوہر کو ان بچوں کو سنبھالنا ہے, عورت نے ان بچوں کو نہیں سنبھالنا. اور ہزار خامیاں موجود ہیں اگر عورت ان بچوں کو خود سنبھالتی ہے تو. یہ ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں, اور بذات خود میری نظر میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ عورت نے اپنے پہلے اتنے شوہر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا, طلاق ہو گئی, ایک دو بیٹیاں تھیں وہ اس کے ساتھ آ گئیں اور اس نے شوہر کو اپنے بچے واپس نہیں کیے. اب ہوا کیا, جب اس عورت نے دوسری جگہ پہ شادی کی تو اس مرد نے شادی اس وجہ سے کی کہ اس کے ساتھ دو لڑکیاں ہیں, اور جب وہ بچیاں جوان ہوئیں تو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کے وہ ان بچیوں کی طرف آنکھ رکھنا شروع ہو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری قباحتیں موجود ہیں. اگر ان بچوں کو ان کے والدین کے حوالے نہیں کیا, اس کے باپ کے حوالے نہیں کیا جاتا. لہٰذا خواتین کو ایسے معاملے میں بڑا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ جو نا محبت میں آ کے اور اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہیے. جو اسلام نے اصول رکھے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے خامد کو, شوہر کو, مرد کو اس کا ذمہ دار مقرر کیا ہے, لہٰذا بچوں کو سنبھالنا اور بچوں کی پرورش کا ذمہ اٹھانا, ان کا خرچہ, یہ ساری چیزیں اپنے شوہر کے ذمہ ہیں, تو شوہر ہی یہ سارا معاملہ کرے گا. اس کے بعد سورۃ تحریم ہے, اور سورۃ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو خود بھی تم جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف خود ہی نیکی کرے گا؟ اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نیکی کا حکم دینا ہے, یقیناً اس کے ذمے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شوہر ہے تو اس سے اپنی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا, والد اور والدہ ہیں
تو ان سے اپنی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ماں ہے تو بیٹیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کیسی تربیت کی، ان کی کیا رہنمائی کی، ان کو کیا سکھایا۔ اور اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کے ہاں گنہگار ہوں گے، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اور اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، وقت پر ان کی صحیح ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے کھاتے وہ گناہ بھی ڈالا جاتا ہے جو بچے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین بچوں کی شادیاں وقت پر نہ کریں، شادیاں وقت پر نہ کریں اور بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ اپنی جوانی کے جوش میں آ کے کوئی غلطی کر بیٹھیں، تو ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اس گناہ میں والدین بھی شریک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی ضرورت کا خیال نہیں کیا۔ لہٰذا والدین کا، ذمہ داروں کا یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ صرف خود ہی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ نہ کرتے رہیں، خود اتنے نمازوں کی پابندی اور خود ہی حاجی صاحب جا کے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بچے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو اس بات کا فکر ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم جھگڑا کر سکتے ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں، اور بابا جی کی چٹی داڑھی ہوتی ہے، سفید بال ہوتے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی بچے جوان ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات بابا جی جوش میں آتے ہیں اور بڑے غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے اپنے جوان گھر بار والے بچوں کو جو نا مار دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ یہ دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن اسی حاجی صاحب کو جب کہا جاتا ہے نا کہ صاحب آپ کے بچے نماز کے لیے نہیں آتے، وہ نماز کا آپ کو سمجھا، او مولوی صاحب چھڈو جو نہیں سمجھتے، بڑا سمجھایا انہوں نے، وہ میری گل ہی نہیں مانتے۔ کیسی محبت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کا نقصان تو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کا جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا نقصان ہم آنکھیں بند کر کے برداشت کر لیتے ہیں۔ کیسی محبت ہے ہماری اولاد کے لیے، کیسی محبت ہے ہماری اپنے ماتحت رشتہ داروں کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اور جن کے ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ہم کیا احساس کرتے ہیں ان کا۔ لہٰذا ہمیں حکم ہے اس بات کا کہ ہم جس طرح خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ کہیں ڈانٹ کے، کہیں پیار کے ساتھ، کہیں محبت کے ساتھ، کہیں انعام کا لالچ دے کے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کی، گھر والوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر ہم تربیت کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے ہاں سرخ رو ہیں۔ اس کے ہماری پوری تربیت کے بعد اگر بچے غلط کرتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے تربیت درست نہ کی، ہم نے ان کی تربیت اچھی نہ کی، ہم نے ان کو صحیح بات نہ سمجھائی، تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں ان کے گناہوں میں برابر کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔